بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ۔ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے، 3 کام کرنے ماضی مجہول بن جائے گا۔ پہلا کام یہ کہ آپ نے ماضی معلوم کا صیغہ لینا، یہ ماضی معلوم کا صیغہ آ گیا نصرہ، صحیح ہے، اس سے ماضی مجہول بنانا ہے۔ آخری حرف کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو، یہ میں نے آخری حرف کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دیا، آخری حرف کو بھی اور ساکن حرف کو بھی، آخری حرف کو بھی اور اس میں ساکن حرف ہے ہی نہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ آخری حرف کو، اصول یہ ہے کہ آخری حرف کو اور ساکن حرف کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ آخر سے پہلے والے کو کسرہ دے دو، دے دیا، جو بچ جائے ان کو ضمہ دے دو، دے دیا، بن گیا نصرہ ماضی مجہول۔ سمجھ میں آ گیا؟ 3 کام کرنے، آخری حرف کو ساکن حرف کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو، آخر سے پہلے والے کو کسرہ دو، اور تمام حرف جو بچ جائے ان کو ضمہ دے دو۔ دوسرا صیغہ لو اجتنابا، چلو ادھر دیکھو ذرا، یہ اجتنابا کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنے، آخری حرف کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو اور ساکن حرف کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو۔ یہ رہا آخری حرف، یہ رہا ساکن حرف، اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دیا۔ آخر سے پہلے والے کو کسرہ دے دو، یہ نون کے نیچے کسرہ دے دیا، جو بچ جائے ان کو ضمہ دے دو، الف بچ گیا ضمہ دیا، تا بچ گیا ضمہ دیا، کیا بن گیا؟ وجوتونیبا، ہو گیا ماضی مجہول۔ اس صیغوں کو لے لو، یہ تمہارے لیے اسپیشل رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک اصول ہے وہ بعد میں بیان کروں، پہلے یہ دیکھ لو۔ استنصرہ، یہاں پہ لکھو استنصرہ، ادھر تھوڑا گندا لگ رہا ہے، میں اوپر کے 2 مٹا رہا ہوں، چلو ادھر دیکھ لو۔ استنصرہ، ہاں استنصرہ، آخری حرف کو اور ساکن حرف کو اپنے حالت کے اوپر چھوڑ دو، سین ساکن ہے، تا ساکن ہے، اور را آخری حرف ہے، اس کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دیا، کیا بچا؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آخری سے پہلے والے کو کسرہ دو، یہ میں نے کسرہ دے دیا، جو بچ جائے ان کو ضمہ دے دو۔ الف بچا، تا بچا، یہ الف کو ضمہ دیا، تا کو ضمہ دیا، کیا بنا؟ استنصرہ، بن گیا ماضی مجہول۔ 3 کام کر لو، کوئی سا بھی صیغہ ہو ماضی مجہول آرام سے بنا لو گے۔ اگر 3 کام کرنے نہیں آتے تو ماضی مجہول بنانا تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ 3 کام یاد رکھ لو۔ نمبر 1، آخری حرف کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو اور ساکن حرف کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو۔ نمبر 2، آخر سے پہلے والے کو کسرہ دو، جو بچ جائے ان کو ضمہ دے دو۔ 3 کام ہو گئے۔ اب دیکھو یہ صیغہ لو، دحرجو، اگر اصول کی بات کری جائے تو اصول ذرا اپلائی کرو۔ آخری حرف الف ہے، اس کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دیا، اور ساکن حرف کون کون سا ہے؟ یہ ہے، یہ ہے، ان کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دیا، صحیح ہے۔ آخر سے پہلے والا وہ تو یہی واو ہے، اس کو کسرہ دو تو دے نہیں سکتے، اوپر ساکن ہے، کسرہ دیں گے تو ساکن ختم ہو جائے گا، چلو ہم نے ساکن ختم کر دیا، صحیح ہے، کسرہ دے دیا ہم نے۔ تیسرا اصول، تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جو بچ جائے ان کو ضمہ دے دو، یہ میں نے دال کو ضمہ دیا، را کو ضمہ دیا، جیم کو ضمہ دیا، کیا بنا؟ دحرجو۔ یہ کوئی صیغہ نہیں ہے، یہ کوئی صیغہ نہیں ہے، دحرجو ماضی مجہول صیغہ غلط بنا ہے۔ کیوں غلط بنا ہے؟ کیونکہ ایک بات اس کے اندر اور ہے، وہ بات یہ کہ جو میں نے کہا نا کہ آخری حرف کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑو، آخر سے پہلے والے کو کسرہ دو، جب بچ جائے ان کو ضمہ دے دو، یہ بات آپ جب اپلائی کرو گے کہ جب آپ تثنیہ کی علامت، جمع کی علامت، تاکید کی علامت نکال دو، جب آپ یہ علامتیں نکال دو گے ماضی مجہول بن جائے گا آپ کا۔ اب دیکھو یہ دحرجو کون سا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ ہے جمع کا، جمع کا صیغہ، یہ واو اور الف، یہ جمع کی علامت ہے، ان دونوں کو نکال دو۔ ہاں تو کیا بنا؟ دحرجا، دحرجا۔ آپ بولو گے ادھر تو ضمہ ہے، آپ نے ادھر فتحہ لگایا ہوا ہے، تو دیکھو ماضی جو ہوتا ہے، ماضی یہ مبنی للفتحہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی للفتحہ۔ یہاں پر جو ضمہ آیا ہے یہ تو واو جمع کی وجہ سے آیا ہے، جب واو جمع آئے گا تو اس کا ماقبل ضمہ آئے گا، صحیح ہے۔ صیغہ کیا ہے؟ دحرجا۔ اب اس دحرجا کا ماضی مجہول نکالنا ہے تو کیا بنے گا؟ ادھر دیکھو ذرا، آخری حرف کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو، ساکن حرف کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو، یہ میں نے چھوڑ دیا، آخر سے پہلے والے کو کسرہ دو، دے دیا،
جو بچ جائے ان کو ضمہ دے دو، دے دیا، کیا ہو گیا؟ دحرجہ. صحیح ہے، یہ ہو گیا آپ کے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ.